کیا آپ جانتے ہیں کہ کربلا کی جنگ کیوں ہوئی تھی اور کیسے ہوئی تھی؟ اس ویڈیو میں ہم تفصیل سے بات کریں گے۔ تو دوستو، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد آپ کے بیٹے یزید نے زبردستی خلافت قائم کر لی تھی۔ یزید ایک بدبخت اور ظالم انسان تھا۔ جب اسے خلافت ملی تو وہ جانتا تھا کہ میری اس خلافت کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی قبول نہیں کریں گے۔ اسی وجہ سے یزید نے مدینے کے گورنر ولید بن عتبہ کو خط لکھا کہ حسین ابن علی، عبداللہ بن عمر اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو میری بیعت قبول کرنے کے لیے کہا جائے اور میری سرداری قبول کروا دی جائے۔ اگر وہ میری بیعت قبول نہ کریں تو ان پر ظلم و ستم کرنا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کی بیعت قبول کرنے سے انکار کر دیا، کیونکہ یزید بہت ظالم تھا اور مسلمانوں کی امامت کرنے اور خلافت کرنے کے بالکل بھی لائق نہیں تھا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ چھوڑ کر مکہ تشریف لے آئے اور آپ کے پاس مکہ شہر میں کوفیوں کے بہت سارے خط آنے لگے۔ ان خطوں میں لکھا ہوا تھا کہ اے ہمارے سروں کے تاج حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کوفہ تشریف لے آئیں، کیونکہ یہاں پر یزید لوگوں پر بہت زیادہ ظلم کر رہا ہے، ہم تو آپ ہی سے بیعت کریں گے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حالات کا جائزہ لینے کے لیے اپنے بھائی مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کہہ کر کوفہ بھیجا کہ جاؤ اور وہاں کے حالات معلوم کرو کہ وہاں کے حالات کیسے ہیں۔ پھر حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ پہنچے تو وہاں کے لوگوں نے بڑے ہی احترام کے ساتھ اور عزت کے ساتھ استقبال کیا، اور 8,000 لوگوں نے مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ پھر حضرت مسلم بن عقیل نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف خط روانہ کیا، جس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ یہاں کے حالات بالکل اچھے ہیں اور 8,000 لوگوں نے بیعت بھی کر لی ہے، اس لیے آپ جلد سے جلد یہاں تشریف لے آئیں۔ دوستو، جب یزید نے دیکھا کہ اتنے سارے لوگ حضرت مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت ہو گئے ہیں تو اس نے لوگوں کو دھمکیاں دینا شروع کر دی۔ لوگ ڈر گئے اور اپنی بات سے مکر گئے۔ پھر انہی لوگوں نے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا۔ ادھر جو خط حضرت مسلم بن عقیل نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بھیجا تھا وہ پہنچ چکا تھا، جس میں لکھا ہوا تھا کہ کوفہ کے حالات بالکل صحیح ہیں، آپ جلد از جلد یہاں تشریف لے آئیں۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ کی طرف جانے کا ارادہ کر لیتے ہیں اور اپنے اہل خانہ کے ساتھ کوفہ کی طرف چل دیتے ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ والوں کی بے وفائی اور حضرت مسلم بن عقیل کی شہادت کی خبر نہیں تھی، لیکن آپ کو اس بات کی خبر جب پہنچی جب آپ سفر میں تھے اور آپ کوفہ کے بالکل قریب تھے، تو آپ کو یزید کی فوج نے روک لیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا کہ میں تم لوگوں کے بلانے پر ہی یہاں پر آیا ہوں، اگر تم چاہتے ہو کہ میں یہاں نہ آؤں تو مجھے واپس جانے دو، میں واپس لوٹ جاتا ہوں۔ یزید کی فوج نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ میں داخل نہ ہونے دیا، تو آپ اپنے پورے قافلے کے ساتھ اپنا راستہ بدل دیتے ہیں اور آپ نے واپسی کا ارادہ کر لیا۔ چلتے چلتے جب آپ ایک چٹیل میدان کی طرف پہنچے تو آپ نے ایک شخص سے پوچھا کہ یہ کون سی جگہ ہے؟ تو اس نے کہا کہ اس جگہ کو کربلا کہا جاتا ہے۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پورے لشکر کو حکم دیا کہ یہیں پر خیمہ لگا لو۔ جب یزید کی فوج کو معلوم ہوا کہ حضرت حسین نے اور ان کے قافلے نے کربلا کے میدان میں خیمہ لگا لیا ہے تو یزید کی فوج نے کربلا میں پہنچنا شروع کر دیا، اور یزید کی فوج کا سپہ سالار ابن سعد تھا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابن سعد سے کہا کہ تم مجھے یزید کے پاس لے چلو یا مجھے اپنے شہر مکہ واپس جانے دو، لیکن ابن سعد نے ان دونوں باتوں ہی سے انکار کر دیا اور یہی ضد کرتا رہا کہ آپ بھی یزید کی بیعت کو قبول کر لیں۔ لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی صاف صاف انکار کر دیا۔ ایسے ہی دن گزرتے رہے، لیکن یزید کی فوج نے آپ کو اپنے شہر واپس جانے نہیں دیا۔ 3 محرم کا دن آیا تو یزید نے اپنی 22,000 کی فوج حضرت حسین کے سامنے بھیج دی۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ یزید کتنا بزدل انسان تھا کہ حضرت حسین کے پاس 22,000 کی فوج بھیج دی، حالانکہ حضرت حسین کے ساتھ صرف 82 لوگ تھے، جن میں بچے بھی تھے اور عورتیں بھی تھیں۔
لیکن پھر بھی حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے یزیدی فوج کے حوصلے پست پڑ گئے، کیونکہ حضرت حسین حضرت علی کے بیٹے تھے جنہوں نے خیبر فتح کیا تھا۔ مرحب نامی پہلوان کو بھی مار گرایا تھا جو اکیلا ہی 1000 سے لڑ لیتا تھا۔ اسی وجہ سے حضرت علی کے بیٹے حضرت حسین بھی بہت جنگجو تھے اور طاقتور بھی تھے، ان کے سامنے کوئی ٹک نہیں پاتا تھا۔ یزیدی فوج نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڑ کر دوسرے صحابہ کو شہید کرنا شروع کر دیا اور حضرت عباس کو کربلا کے میدان میں شہید کر دیا۔ کئی دن تک کربلا کے میدان میں حضرت حسین اور ان کے ساتھی ٹھہرے رہے۔ یزیدی فوج جب بھی موقع پاتی تو کسی بھی صحابی کو شہید کر دیتی۔ حضرت حسین جانتے تھے کہ یزید کا مقصد صرف مجھے قتل کروانا ہے، اسی لیے یزیدی فوج جو حضرت حسین کو اور ان کے گھر والوں کو چاروں طرف سے گھیرے ہوئے تھی، انہوں نے یہ طے کیا تھا کہ 9 محرم کو حضرت حسین کو شہید کر دیا جائے۔ حضرت حسین نے یزیدی فوج کے پاس یہ پیغام بھجوایا کہ آج رات کو ہمیں مہلت دے دی جائے۔ جہاں یزید کی فوج میں 22,000 سے بھی زیادہ لوگ تھے، وہیں حضرت حسین کے پاس صرف 72 لوگ تھے۔ جنگ چلتی رہی۔ یزید کی ظالم فوج کبھی حضرت قاسم کو شہید کر دیتی ہے تو کبھی حضرت علی اکبر کو۔ کئی صحابہ شہید کر دیے گئے۔ اہل بیت حضرت حسین کے گھر والے بھی شہید ہو گئے۔ جب حضرت حسین کے تقریباً تمام افراد شہید ہو گئے تو حضرت حسین نے میدان میں خود تلوار لے کر نکلنے کا فیصلہ کیا اور حضرت حسین نے کافی دیر یزیدی فوج کا اکیلے ہی مقابلہ کیا۔ آپ اکیلے ہی لڑ رہے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی کوئی آپ سے لڑنے کی ہمت نہیں کر پا رہا تھا۔ اس کی وجہ یہی تھی کہ آپ حضرت علی کے بیٹے تھے، اس لیے آپ سے مقابلہ کرنا مطلب موت کو خود دعوت دینا تھا۔ یزیدی فوج کا کمانڈر ابن سعد کو یہ یقین ہو گیا تھا کہ ہم کسی بھی یہ طریقے سے حضرت حسین کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اس لیے اس نے فوج کے تمام لوگوں کو ایک ساتھ حملہ کرنے کا حکم دیا۔ سارے لوگ مل کر حضرت حسین پر حملہ کر دیتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی حضرت حسین اکیلے ہی ان لوگوں کو منہ توڑ جواب دیتے رہتے ہیں اور بہت خطرناک جنگ چلتی رہی۔ لیکن اچانک سے عصر کی نماز کا وقت آ جاتا ہے۔ حضرت حسین نے ایسے مشکل وقت میں بھی اور زخموں کی حالت میں بھی عصر کی نماز پڑھنے کا ارادہ کیا اور آپ نے یزیدی فوج سے جنگ روکنے کو کہا، لیکن انہوں نے جنگ روکنے سے انکار کر دیا۔ حضرت حسین نے یہ طے کیا کہ آدھے لوگ نماز پڑھیں اور آدھے یزید کی فوج سے لڑتے رہیں، لیکن حضرت حسین نے جب نماز شروع کی تو یزیدی فوج کو وہ موقع مل گیا جس کا وہ لمبے وقت سے انتظار کر رہے تھے۔ یعنی حضرت حسین جیسے ہی سجدے میں گئے تو شمر جل جوشن نے آپ کے سر پر تلوار چلا دی اور آپ کا سر جسم سے جدا ہو گیا اور آپ کے تمام گھر والوں کو بھی شہید کر دیا گیا۔ حضرت حسین کے گھرانے میں سے صرف ایک بیٹے ہی بچ سکے تھے جن کا نام زین العابدین تھا۔ حضرت حسین بھلے ہی شہید ہو گئے تھے، لیکن آج بھی حضرت حسین ہمارے دلوں میں زندہ ہیں۔ حضرت حسین نے اتنے مشکل حالات میں نماز پڑھنے کی وجہ سے شہید ہو کر اور اتنے مشکل حالات میں نماز نہ چھوڑ کر ہم لوگوں کو یہ پیغام دیا ہے کہ ہر حالت میں نماز پڑھی جاتی ہے۔ اللہ ہمیں حضرت حسین کے نقش قدم پر چلائے، آمین۔ اسی طرح کی ہسٹری سے ریلیٹڈ ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔